ہاں لیکن جو بھی آتا ہے چہرہ انور کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی اللہ کی سرزمین ہے، آ گیا بیٹھا ہوں، کوئی کام ہے؟ نہیں۔ اچھا بابا جی مجھے بھی کوئی سبق سکھاؤ۔ اچھا تم بھی کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اتنا ہی کہنا ہوتا تھا کہ اس کے دل کی دنیا بھی آباد ہو جاتی تھی۔ شرک کا علاقہ، یہ کفر کا علاقہ، یہ بت پرستی کا علاقہ تھا، اس علاقے کو رنگین کر دیا توحید کے انوار سے، اللہ رب العزت کے انوار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انوار سے منور کر دیا۔ تو ان بوریا نشینوں نے کیا ہے، جو بیٹھ گئے گدڑی میں چھپے ہوئے لال ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح، اور لال لال ہوا کرتا ہے، ہیرا ہیرا ہوا کرتا ہے، چاہے گدڑی میں چھپا ہوا ہو، جیسے ہی اس کو دیکھے کہ انسان کی آنکھیں چدھیا جایا کرتی، اور جو بھی دیکھتا دیکھ کے قربان ہو جاتا۔ پھر کیفیت آئی کہ جدھر نظر جاتی تھی ادھر ہی دل سے کفر ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے رحمت کی برکت کی۔ اب رب تعالیٰ کوئی اسباب بناتا ہے، اسباب اللہ نے بنایا، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی کرنے والا، وہی رحمت بھیجنے والا۔ آپ تشریف فرما ہے، کوئی مہمان ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کو دودھ کی ضرورت پیش آئی کہ مہمان ہیں، یا اپنے لیے کوئی دودھ کی ضرورت پیش آئی ہو، تو ایک عورت وہ دودھ لے کے جا رہی تھی، آپ نے فرمایا بی بی یہ دودھ تھوڑا سا دے دو، ضرورت ہے؟ اس نے کہا نا بابا نا، یہ تو میں فلاں کو دوں گی، وہ ہمارے علاقے کا بڑا پہنچا ہوا ہے، اس کو دوں گی، اگر اس کو نہ دیا تو ہماری جو بھینسیں ہیں ان سے دودھ کی بجائے خون آ جاتا ہے، ہماری بھینسیں مر جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، کسی کام کی نہیں رہتی، اس لیے میں اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتی۔ آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ہوں میں یہ کر دوں گا، نہیں، بلکہ بی بی دے جاؤ، اللہ بھلا کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ مہربانی کرے گا، برکت تو دیکھ لو۔ اب اس نے کہا وہ ذرا دور ہے، یہ نزدیک ہے، یہ بھی مجھے کوئی وہی معلوم ہوتا ہے۔ وہ دودھ وہیں چھوڑا، چلی گئی۔ آپ نے مہمانوں کو پلایا یا دوستوں کو جو بھی تھا، یا خود پیا بارہ، اس کے بعد آپ نے اپنی اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ گھر گئی ڈرتے ڈرتے، گھبراتے گھبراتے۔ اس نے بھینسوں کو ہاتھ لگایا، یا جو دودھ دھوتا تھا اسے کہا دودھ دو، وہ تو دودھ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جب پہلے سے زیادہ ہوا تو اگلے دن پھر وہ لے کے آ گئی، اگلے دن وہ اس کے دودھ میں تو برکت۔ ارد گرد کی ہمسائیوں نے دیکھا، کہنے لگی کہ یہ تیرے پاس دودھ تو جاتی بھی نہیں۔ اس نے کہا بھائی میں ادھر تو جاتی ہوں، میں اس کے پاس نہیں جاتی، ادھر جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی ادھر جاتے ہیں۔ اس دن سے دودھ ادھر آنا شروع ہو گیا۔ جب ادھر آیا تو جس جوگی، جادوگر، ہندو منتر پڑھنے والا اس کے پاس دودھ جاتا تھا، اس کے پاس دودھ کی قلت ہو گئی، بلکہ سمجھو بند ہی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ دودھ کدھر گیا؟ کسی کا ایک دن دودھ کا ناغہ ہو جائے تو اس کے جانور مر جاتے تڑپ تڑپ کے، اب کیا ہو گیا؟ دیکھو تلاش کرو۔ اس نے کارندے بھیجے، وہ تلاش کر کے واپس آئے، کہنے لگے دریا کے کنارے پر ایک درویش بیٹھا، اس کے پاس دودھ جاتا ہے۔ کہنے لگا درویش کی ایسی تیسی، میرے پاس بڑا جادو، بڑا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس نے کس کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہے؟ وہ وہاں سے اپنے جادو کے زور سے آیا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی تسبیح چلا رہے تھے، اللہ اللہ، متوجہ اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ ایمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف توجہ ہے۔ وہ آیا، تو نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، بڑا اپنے کرتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنے کوئی توجہ نہیں دی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہوئے لوگ
اب لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اچانک وہ اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑ گیا. ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہوا میں اڑنا، پانی پہ تیرنا یا دلوں کی بات جان لینا کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ ہوا میں تو مکھی بھی اڑ لیتی ہے. اڑتی ہے کہ نہیں؟ اڑتی. پرندے اڑتے ہیں. پانی میں مچھلیاں تیرتی ہیں. دل کی بات تو شیطان بھی جان جاتا ہے. یہ معیار نہیں کہ یہ کمال ہو. اڑنا کمال ہے، تیرنا کمال ہے، یا دل کی بات جاننا کمال ہے. نہیں، یہ کمال نہیں ہے. کمال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ قربان ہونا، یہ کمال ہے، اور کوئی کمال نہیں ہے. اس شریعت اسلامیہ میں، دین محمدی میں کمال وہی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک نبی کی اداؤں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے کمال کا درجہ حاصل ہے. اور جو نبی کی اداؤں سے دور ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیاز مند اب بیٹھے ہوئے، اب اس نے اپنے جادو کے زور سے اڑنا شروع کر دیا. وہ جوگی جو تھا، جادوگر، جادو کے زور سے اڑا. اب لوگوں نے تالیاں بجائی، او جیسے جیت گیا جیت گیا جیت گیا ہوتا ہے. نعرے لگائے، تالیاں بجائیں. آپ اپنی اللہ اللہ کرے بیٹھے تھے، اب توجہ ہی نہیں کر رہے تھے. جب تالیاں بجیں تو آپ نے یہ آنکھیں کھولی ہے، کیا ہوا؟ دیکھا تو وہ اڑ رہا ہے. دل سے آواز آئی، اللہ اللہ کرنے والے دل سے آواز آئی، علی حجویری اب بہت ہو گئی، اب دین کے لیے ذرا ظاہر تو ہو جا. دین کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا، ورنہ تو دین کا یہاں بھی آج یہ تو ایک قسم کا کہتا ہے میں دین ختم کر دوں گا، لیکن یہ دین پھونکوں سے نہیں بجھایا جاتا. ہاں ظاہر ہو جا. بھائی ظاہر ہوا مقابلہ کرنا تو آپ بھی اڑتے نہیں. یہ کیا ہوا؟ اڑنا تو کمال نہیں ہے. آپ کی لکڑی کی جوتیاں، لکڑی، جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو میری عمر کے کم از کم ہیں، اس سے بڑے تو، کہ جب ہم اپنی عمر ہم نے آنکھیں کھولی تو اس وقت ہمارے بھی اکثر لکڑی کی جوتی استعمال ہوتی تھی اس وقت تک. بعد میں پھر یہ جوتیوں کی کثرت ہو گئی. اب وہ لکڑی کی جوتیاں آپ کی تھیں، آپ نے ان کو اشارہ کیا، اللہ اکبر، اشارہ یوں کیا، جاؤ اس کو لے کے آؤ. اب وہ دو لکڑی کی جوتیاں تھیں، وہ اس کے پیچھے ایسے چلیں جیسے جہاز کے پیچھے میزائل چلتے. وہ آج کل میزائل ایسے، جہاز ادھر جائے گا میزائل بھی ادھر جائے گا، جہاز ادھر جائے گا میزائل بھی ادھر جائے گا، جہاز آگے جائے گا میزائل آگے، جہاز پیچھے جائے گا، تو وہ اس کے پیچھے ہی چلتا. اب وہ چکر لگا رہا تھا جادو کے زور سے. اب یہ دو جوتے لکڑی کے یہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور اس کے سر پہ جا کر وہ اس کی آواز آتی ہے، سر پہ ایسے ایسے ضربیں لگ رہی ہیں. جب ضربیں لگی وہ بڑا ادھر ادھر ہوا، لیکن نہیں، جب ضربوں سے نڈال ہو گیا، دو جوتوں کا مقابلہ نہ کر سکا، نیچے آتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارا دین ہے. کہتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر کوئی مشکل وقت آئے گا پھر میں ایسے یاد کروں گا کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم اصل بات ہے اللہ کو صحیح یاد کرتے ہی نہیں. ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے، وہ للہیت نہیں، وہ زبانیں نہیں رہی. ہاں جو بندہ خلوص سے اللہ کو یاد کرتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو رب تعالیٰ اس پہ مہربانی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے، رب تعالیٰ کی اس پہ عنایتیں ہوا کرتی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اب حضور سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے کا ایک اور تذکرہ وہ بھی سنیے.
آپ نے اپنی مسجد بنائی، یہاں جہاں اب مسجد ہے، پہلے ذرا چھوٹی مسجد تھی وہ بنائی، اب چھوٹی مسجد آپ نے جب بنائی تو لوگ آ گئے، ارد گرد کے دور دراز کے 2-4 عالم یا کوئی ایسے لوگ آئے اور وہ آ کے کہنے لگے جناب قبلہ ادھر نہیں ہے، جدھر آپ کی مسجد نے محراب بنایا ہے نا، یا کیا محراب ٹیڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری مسجد کا محراب صحیح ہے، اپنی مسجدوں کی فکر کر لو، میری مسجد کا محراب صحیح ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں جناب، اس وقت کوئی طریقہ ہوتا ہوگا، یہ جدید دور تو تھا نہیں، ایسے وہ اس ستارے کا حساب لگا کے ایسے کرو قبلہ ادھر، اپنا حساب لگایا انہوں نے۔ کہنے لگے نہیں جناب آپ کا قبلہ درست نہیں۔ فرمایا درست ہے۔ نہیں جناب درست نہیں۔ وہ بحث شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے جی نماز کیسے پڑھیں، آپ کا تو قبلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ فرمایا نماز پڑھو، اس کے بعد میں تمہیں اگر مطمئن کر گیا تو ٹھیک ہے، تم میرے پیچھے، اگر میں تمہیں مطمئن نہ کر سکا تو میں تمہارے پیچھے۔ بات ہے جو مطمئن کر جائے گا، اگر تم مطمئن کر جاؤ مجھے بتا دو کہ قبلہ صحیح ہے، ادھر ہے تمہاری طرح، تو میں اپنی مسجد کا قبلہ ادھر کر دوں گا۔ اگر تم نہ بتا سکے، اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ قبلہ ادھر ہے، میں تمہیں مطمئن کر گیا، تو پھر تم میری طرح اور اپنے قبلے بھی ادھر کر لینا۔ کہنے لگے ٹھیک۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپس میں فیصلہ کریں گے، بحث مباحثہ ہوگا، دلائل دیں گے، جو بھی دلائل پہ غالب آ جائے گا اس کی بات مانیں گے۔ اب نماز کا وقت ہوا، سب نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کے بعد مصلی امامت تھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ مصلی پہ آگے، پیچھے وہی لوگ کھڑے ہیں، ارادت مند بھی کھڑے ہیں، مسافر بھی کھڑے ہیں، آپ سے ملنے والے، آپ کی زیارت کرنے والے، دور دراز سے آئے ہوئے سارے لوگ وہیں کھڑے ہیں۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے نماز پڑھائی۔ ایک کو کہا تکبیر کہو، جسے اقامت کہتے ہیں، اس نے تکبیر کہہ دی، اقامت کہہ دی۔ اقامت کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس مسجد کے مصلی امامت پر آپ نے اللہ اکبر کہا، پیچھے جتنے بھی تھے سب نے اللہ اکبر کہا۔ جو جو اللہ اکبر کہتا گیا، رب کرم سے سامنے کعبۃ اللہ دکھا دیا، پردے ہٹ گئے، وہیں سے لاہور میں کھڑے سب کو وہی بالکل سامنے سیدھ میں کعبۃ اللہ نظر آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرتے کرتے سٹیج پہ پہنچ جاؤ گے، ایک وقت وہ آئے گا اگر تم کسی کو لاہور میں بیٹھے بیٹھے بھی کعبہ دکھانا چاہو گے تو کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، بس تم نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس اللہ اکبر نے پردے ہٹا دینے ہیں، تمہارے پیچھے جتنے لوگ ہوں گے سب کو وہیں سامنے کعبۃ اللہ نظر آ جائے۔ تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ذکر الہی کی برکت۔ تو آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو جو ذکر الہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرتا ہے۔ تو یہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لاہور میں بیٹھے، اس مسجد میں بیٹھے سب کو سامنے کعبہ دکھا دیا۔ تو اگر کسی کو کعبہ نظر آتا ہے، کبھی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی محفل میں بیٹھے ہو تو وہ کعبے والا بھی دکھا دے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ صحابی جلیل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الذکر جنبۃ الایمان فی القلب، ذکر الہی دل میں ایمان کو بوتا ہے۔ جیسے ہم کو سبزہ بوتے ہیں زمین میں، اس طرح ذکر الہی سے دل میں ایمان کا پودا آتا ہے۔ جتنا ذکر کرو گے، جتنا پانی دو گے، پودا اتنا ہی بڑھتا ہے، اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سب کے دلوں میں ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے،
ہاں جو ذکر کرتا ہے رب کو یاد کرتا ہے اس کے شجرے ایمان کو ایمان کے درخت کو پانی ملتا رہتا ہے وہ تر و تازہ وہ بہار والا ہو جاتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے کہ اتنا بہار والا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی موسم آ جائے پھر اس کی ہریالی جاتی نہیں ہے بعض ایسے پودے ہوتے ہیں ان کی ہریالی جاتی نہیں اسی لیے تو کہہ گیا تھا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نہیں کہ جب کوئی بہار کا موسم ہو تو پھر ہی وہاں کوئی آتا ہے سبزہ آتا ہے بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ بہار ہو خزاں ہو یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس کا دل ایمان سے منور رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی سعادت عطا فرمائے